ایک دفعہ کی بات ہے، ایک بڑے امیر ترین آدمی کو ایک بڑی خوبصورت بھکارن سے محبت ہو گئی۔ اس نے شادی کا پیغام بھجوایا، جس کو اس بھکارن نے بخوشی قبول کر لیا۔ در در سے ٹکڑے اکٹھے کر کے کھانے والی بھکارن کو ایک دم نوکر چاکر، زرق برق لباس اور انواع و اقسام کے کھانے میسر آنے لگ گئے۔ رئیس آدمی بھی بھکارن کا پوری طرح خیال رکھنے لگا کہ اس کے آرام و آسائش میں کسی قسم کی کسر نہ رہے۔ کھانے کے اوقات میں دسترخوان پر طرح طرح کے کھانے چن دیے جاتے، لیکن بھکارن کھانا کھانے میں پس و پیش کا مظاہرہ کرتی اور ٹھیک طرح سے کھانا کھانے بنا ہی اٹھ جایا کرتی تھی۔ پہلے پہل تو اس رئیس آدمی نے نظر انداز کیا، مگر انتہائی کم کھانے کی وجہ سے جب اس کی صحت گرنے لگی اور نکاہت اس کے چہرے سے عیاں ہونے لگی تو اس رئیس آدمی کو تشویش ہوئی۔ اس نے بھکارن سے بہت استفسار کیا، مگر وہ کوئی ٹھوس وجہ جاننے میں ناکام رہا۔ آخر کار اس رئیس آدمی نے اپنے 3 بہترین حکماں اور تباہ سے بھکارن کا علاج معالجہ کروانا شروع کر دیا، مگر مرض بڑھتا گیا۔ جوں جوں دوا کی کہ مصداق معاملہ پہلے سے زیادہ بگاڑ کی طرف گامزن رہا۔ تمام تر کوششوں کے باوجود بہتری کی کوئی صورت نہیں نکل پا رہی تھی۔ بھکارن کی صحت ہر گزرتے دن کے ساتھ بگڑتی چلی جا رہی تھی۔ آخر کار ایک دانا حکیم نے اس رئیس آدمی کو ایک انوکھا مشورہ دیا۔ اس نے کہا، علاج معالجے کی تمام صورتیں ناکام ہو چکی ہیں، اب آپ ایک کام کریں، اپنے محل کے اندر دیواروں میں چھوٹے چھوٹے آلے نما سوراخ بنوائیں اور جب کھانے کا وقت ہو ان سوراخوں میں تھوڑا تھوڑا کھانا رکھوا دیا کریں۔ مثلاً کسی سوراخ میں روٹی، کسی میں سالن، کسی میں دلیا، کسی میں حلوہ، کسی میں کھیر اور چاول رکھے ہونے چاہیے۔ رئیس آدمی کو حکیم کی یہ تجویز نہایت مضحکہ خیز لگی، مگر اس نے بادل نخواستہ اس پر عمل کرنے کی ٹھان لی، کیونکہ وہ اپنی بھکارن بیوی سے بہت محبت کرتا تھا اور اپنے گھر کی منکشش دیواروں میں سوراخ بنوا دیے اور کھانے کے وقت پر ان مختلف اقسام کے کھانے رکھوا دیے۔ اس کے ساتھ ہی بھکارن کو کسی نوکرانی کے ذریعے ان سوراخوں میں رکھے کھانے کی بابت مطلع کر دیا گیا۔ بھکارن اٹھی اور پہلے سوراخ کے قریب جا کر بے ساختہ پکار اٹھی، اللہ دینے والا، اللہ دینے والا، اور اس کے ساتھ ہی کھانا نکال کر بے صبروں کی طرح کھانے لگی۔ پھر اگلے سوراخ کے قریب جا کر بھی اللہ دینے والا، اللہ دینے والا کی تان لگائی اور کھانا کھانے لگی۔ اسی طرح بھکارن نے ہر سوراخ سے کھانا اٹھایا اور خوب سیر ہو کر کھایا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد بھکارن کی صحت بحال ہونا شروع ہو گئی اور اس کے چہرے کی شادابی واپس لوٹنے لگی۔ وہ رئیس آدمی اس صورتحال سے بہت خوشی ہوا اور اس نے اس حکیم کو انعام و اکرام سے نوازا اور اس سے اس عجیب و غریب تدبیر کی بابت پوچھا تو اس حکیم نے بتلایا کہ اس بھکارن کو ساری زندگی سے مانگنے کھانے کی عادت تھی، جو اس کی فطرت کا حصہ بن چکی تھی۔ آپ نے اس کی فطرت کے برعکس اس کو مہذب انداز میں دسترخوان پر بٹھا کر کھانا کھلانا چاہا، جس کو اس نے عملاً قبول نہیں کیا اور کھانے کو منہ لگانا تک گوارا نہیں کیا۔ لیکن جب اس کو اس کی فطرت کے مطابق مختلف جگہوں پر رکھ کر کھانا دیا گیا تو اس نے خوشی سے پیٹ بھر کر کھانا شروع کر دیا، اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خدا داد پاکستان کو بے شمار نعمتوں اور برکتوں سے نوازا ہے۔ اس ملک کے پاس دنیا کی زرخیز ترین زمین اور بہترین موسم ہیں، جن کی بدولت عمدہ ترین فصلیں کاشت ہوتی ہیں۔ معدنیات کے اعتبار سے یہ خطہ وسائل سے مالا مال ہے۔ دریاؤں میں پانی کی روانی ہے اور ڈیمز بنانے کے قدرتی سائٹس موجود ہیں۔ گرم پانیوں کا سمندر ہے
جس کے ذریعے سال کے 12 مہینے تجارتی آمد و رفت نہایت آسان ہے، مگر کتنے افسوس کا مقام ہے کہ آزادی کے 78 سال کے بعد بھی اپنا وہ مقام حاصل نہیں کر سکا جس کا خواب آنکھوں میں سجائے لاکھوں افراد نے اپنی جان کی قربانی دی تھی، اس لیے کہ یہ ملک بھکاریوں کے ہتھے چڑھ گیا۔ یہ وہ بھکاری ہیں جن کے آباء و اجداد نے اپنے ہی مسلمان بھائیوں سے غداری کے عوض انگریزوں سے مربوں کے حساب سے زمین جائیداد کی بھیک مانگی تھی۔ غداری اور بھیک مانگنے کی عادت نسل در نسل منتقل ہوئی اور اب ان کی اولادوں کی رگوں میں خون بن کر دوڑ رہی ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان کا اقتدار انہی بھکاری خاندانوں کی رکھیل بن کر رہ گیا ہے۔ آج انڈیا، افغانستان، ایران اور چائنا جیسے ممالک کے بیچ گھرا یہ پاک وطن پائی پائی کے لیے IMF اور ورلڈ بینک کی طرف دیکھتا ہے تو اس کی واحد وجہ وہ بھکاری فطرت حکمران ہیں جنہوں نے ملکی وسائل کے بہترین استعمال کو بالائے طاق رکھ کر بھیک کے رویے کو پروان چڑھایا۔ آپ پاکستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو یہی بھکاری سیاہ کرداروں کی صورت یہ صدائیں لگاتے نظر آئیں گے، اللہ دینے والا، اللہ دینے والا۔ بات اچھی لگی ہو تو اس کو آگے بھی ضرور شیئر کرنا۔